یہ کہانی ہے ایک ایسے سفر کی جس کی تیاری کو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ایک ایسا مشن جو انسانیت کو ایک بار پھر ستاروں کی طرف لے جانے کا وعدہ کرتا ہے۔ 50 سال سے بھی زیادہ، جی ہاں، نصف صدی گزر گئی ہے جب اپولو 17 کے بعد کسی انسان نے چاند کے قریب کا سفر کیا تھا۔ لیکن اب ایک نئی نسل کی نظریں دوبارہ آسمان پر جمی ہیں۔ اور یہ واپسی ہو رہی ہے آرٹمس 2 مشن کے ساتھ۔ یہ انسانی خلائی کھوج میں ایک بالکل نئے باب کا آغاز ہے۔ اس سفر کو ممکن بنا رہا ہے اب تک کا سب سے طاقتور راکٹ، اسپیس لانچ سسٹم یعنی SLS۔ تو آخر یہ آرٹمس 2 ہے کیا؟ دراصل یہ ایک بہت ہی اہم آزمائشی پرواز ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اورائن اسپیس کرافٹ کے تمام سسٹمز کو عملے کے ساتھ گہرے خلا کے مشکل ماحول میں ٹیسٹ کرنا ہے، تاکہ مستقبل کے مشنز کے لیے ہر چیز کو مکمل طور پر محفوظ اور تیار بنایا جا سکے۔ لیکن اس زبردست ٹیکنالوجی کے پیچھے اصل کہانی ہے انسانی ہمت اور کھوج کے جذبے کی۔ تو آئیے ملتے ہیں ان 4 خلابازوں سے جنہیں اس تاریخی سفر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ ہیں وہ 4 بہادر لوگ، ناسا کے ریڈ وائز مین، وکٹر گلوور اور کرسٹینا کوچ، اور ان کے ساتھ ہیں کینیڈین اسپیس ایجنسی کے جیرمی ہینسن۔ یہی وہ چہرے ہیں جو گہرے خلا میں انسانیت کی واپسی کی قیادت کریں گے۔ یہ عملہ کئی حوالوں سے تاریخ رقم کر رہا ہے۔ کرسٹینا کوچ چاند کے گرد سفر کرنے والی پہلی خاتون ہوں گی، وکٹر گلوور پہلے سیاہ فام شخص ہوں گے، اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کے جیرمی ہینسن پہلے غیر امریکی ہوں گے جو چاند کا سفر کریں گے۔ یہ صرف ذاتی کامیابیاں نہیں، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ خلا کی کھوج اب پوری انسانیت کی ایک مشترکہ کوشش بن چکی ہے۔ جیسا کہ کمانڈر ریڈ وائزمین نے خود کہا، ان کا مقصد صرف چاند تک پہنچنا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے خلا میں ایک مستقل راستہ بنانا ہے۔ تو یہ 10 دن کا سفر کیسا ہوگا؟ لانچ سے لے کر چاند کے گرد چکر لگانے تک ہر لمحے کو بہت احتیاط سے پلان کیا گیا ہے۔ یہ خاکہ سمجھیں پورے سفر کی کہانی ہے۔ اوریون پہلے زمین کے مدار میں جائے گا اور پھر چاند کا رخ کرے گا۔ وہاں وہ چاند کی کشش ثقل کو ایک کائناتی غلیل کی طرح استعمال کرے گا جو اسے سیدھا واپس زمین کی طرف پھینک دے گی۔ اسی کو کہتے ہیں فری ریٹرن ٹریجیکٹری۔ یہ ایک بہت ہی ذہین منصوبہ ہے جو حفاظت کو بھی یقینی بناتا ہے۔ اس سفر کے 4 اہم مرحلے ہیں۔ پہلا، ایک زبردست لانچ۔ دوسرا، زمین کے اونچے مدار میں تقریباً 24 گھنٹے گزارنا جہاں لائف سپورٹ سسٹم کی مکمل جانچ ہوگی۔ تیسرا، ایک بہت ہی اہم مینول فلائنگ کی مشق، اور آخر میں چاند کے گرد وہ فلائی بائی جو انہیں گھر واپس لائے گا۔ یہ پروگزیمیٹی ڈیمو مشن کا ایک بہت ہی نازک حصہ ہے۔ اس میں عملہ اورائن کو خود یعنی مینولی اڑائے گا اور اسے راکٹ کے خرچ شدہ اوپری اسٹیج کے قریب لائے گا۔ یہ مشق مستقبل میں چاند کے گرد بننے والے گیٹ وے اسپیس اسٹیشن یا کسی لینڈر کے ساتھ جڑنے جیسے پیچیدہ کاموں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اتنا بڑا اور زبردست مشن چیلنجز کے بغیر تو نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا چیلنج واپسی کے سفر میں چھپا ہے۔ ایک ایسا خطرہ ہے جو باقی سب پر بھاری ہے، ایک ایسا لمحہ جہاں غلطی کی بالکل کوئی گنجائش نہیں، اور وہ ہے زمین کے ماحول میں دوبارہ داخل ہونا۔ جب آرٹمس آئی مشن جو بغیر عملے کے تھا واپس آیا تو ناسا کو ایک ایسی چیز ملی جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ اوریون کی ہیٹ شیلڈ کا کچھ حصہ امید سے کہیں زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے عملے کے ساتھ مشن کے لیے سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ تو ناسا نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کیا؟ سینکڑوں ٹیسٹ کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہیٹ شیلڈ کے مواد میں کچھ گیسیں پھنسنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو آرٹمس 2 کا حل یہ ہے کہ وہی ہیٹ شیلڈ استعمال کی جائے، لیکن واپسی کا زاویہ تھوڑا سا بدل دیا جائے، جس سے شیلڈ پر دباؤ کم ہوگا اور عملے کی حفاظت یقینی ہو جائے گی۔ اور داؤ پر کیا لگا ہے؟ یہ درجہ حرارت تقریباً 5000 ڈگری فارنہائٹ، یہ لاوے سے بھی زیادہ گرم ہے۔ ہیٹ شیلڈ کو عملے کو اس شدید گرمی سے بچانا ہوگا جب اورائن ماحول میں واپس داخل ہوگا۔ لیکن واپسی کی اس شدید گرمی سے بچنا تو سمجھے آدھی جنگ ہے۔ اس کے بعد بھی مشن کا ایک اور بہت مشکل مرحلہ باقی ہے۔ ذرا سوچیں، اورائن تقریباً 25,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے ماحول میں داخل ہوگا۔
اس ناقابل یقین رفتار کو محفوظ طریقے سے صفر تک لانا اور پھر عملے کو سمندر سے بازیاب کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے واپس آنے والے خلابازوں کے برعکس جو ساحل کے قریب اترتے ہیں، آرٹیمس 2 کا عملہ بحر الاوقیانوس میں کہیں بھی ساحل سے سینکڑوں میل دور اتر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکوری ٹیم کو ہر چیز اپنے ساتھ لانی ہوگی، یہاں تک کہ ایک مکمل میڈیکل سہولت بھی، یعنی ایک طرح سے سمندر میں تیرتا ہوا ایک موبائل ہاسپٹل۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ آرٹیمس 2 ایک حتمی ڈریس ریہرسل ہے۔ اس مشن کا ہر ایک پہلو، لانچ سے لے کر ریکوری تک، دراصل آرٹیمس 3 کی تیاری ہے، وہ تاریخی مشن جو نصف صدی کے بعد پہلی بار انسانوں کو چاند کی سطح پر واپس اتارے گا۔ جیسا کہ ناسا کی کیتھرین کوئرنر کہتی ہیں، ہر قدم بہت احتیاط سے اور حفاظت کو سب سے آگے رکھتے ہوئے اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ صرف چاند کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ مریخ اور اس سے بھی آگے کی تیاری کے بارے میں ہے۔ تو آرٹیمس 2 وہ امتحان ہے جو ہماری تیاری کو پرکھے گا، یہ ہمیں چاند کے دہانے تک لے جا کر واپس لائے گا، لیکن یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب اگلی نسل چاند کی سطح پر قدم رکھے گی تو وہاں کون سے نئے راز اور کون سے نئے مواقع اس کے منتظر ہوں گے؟